بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا آزمودہ اور شیخ الوظائف کا خاندانی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظیفہ چند لمحے کی ملاقات میں مجھے عطا ہوا، ملا، اور میں خود الحمدللہ اس بات پہ قائل ہوا کہ یہ تسبیحات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں گے۔ تو تمام دوست احباب سے یہ گزارش ہے، بالکل دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ویڈیو کو سماعت کریں، اور اس کے اندر بتائے ہوئے جو وظائف ہیں اور اس کی 7 سے 12 تسبیحات پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھر ہدیہ اور صدقہ کس کو دینا ہے، کس طرح کرنا ہے، مکمل اس ویڈیو میں آپ کو معلومات دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست احباب، یہ وہ وظیفہ ہے جس کی آپ نے 12 تسبیحات پڑھنی ہے اور 12 دن پڑھنی ہے۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے، اور جو حروف آپ نے ادا کرنے ہیں اس خاص طاقت سے آپ کا کام انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آزمایا ہوا آزمودہ عمل ہے۔ آزمودہ عمل اس کو کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پہلے بہت سے بزرگان دین نے فائدہ اٹھایا ہو، اس سے آپ کو فائدہ ملا ہو۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بالکل اللہ عز و جل کی طرف آپ کی توجہ ہو، اور آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا۔ میرے دوستو، جب بھی ہم کوئی عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کہاں ہوتی ہے، ہماری آنکھوں کی کیفیت کہاں ہوتی ہے، ہماری سانسوں کی کیفیت کہاں ہوتی ہے، ہماری تسبیحات کی طرف توجہ کتنی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں وظائف سے فائدہ نہیں ہوا۔ اور جو یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور غور و فکر کے ساتھ تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو بہت سا فائدہ ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایک شخص خانہ کعبہ میں بیٹھا اور بار بار دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری آنکھیں مجھے لوٹا دے، یعنی وہ نابینا تھا۔ وہاں کے جو حاکم تھا اس نے کہا کہ اس کے پاس صبح کے لیے وقت ہے، اگر تو اس کو آنکھیں نہ ملی تو اس کا جو سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس نے کیا کیا، اب ساری رات رو رو کر، پہلے وہ دعا کر رہا تھا، اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کرنے میں اور دعا مانگنے میں فرق ہے۔ تو میرے دوستو، اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے رو رو کر اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، ہمارے اوپر تلوار تو کسی کی نہیں ہے، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھنا آپ کا کام ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھنا، تسبیحات پڑھنا آپ کا کام ہے۔ کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل 12 دن 12 تسبیحات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کن کن مساکین کو آپ نے کیا کیا کھلا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ 12 عدد مساکین لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ وہ مساکین نہیں ہیں جو سفید پوش ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک آپ نے یہ عمل کا ہدیہ پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو نتائج بھی ملیں گے، کیونکہ صدقہ جب بھی جو مسلمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرما کے
تمام مصیبتیں اور بلائیں دور کر دیتا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ آئے گا، اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا تو اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور 12 تسبیحات آپ نے اس انداز کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہوگا، اللہ کے فضل سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نظر عنایت سے انشاءاللہ عز و جل ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ جب جس نے دل اور توجہ کے ساتھ اس تسبیحات کے اندر یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اگر آپ کو یہ تسبیحات نہیں آتی تو آپ دیکھ کر بھی 12 تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ ہر دن ایک تسبیح پڑھیں گے تو 12 دن کے اندر 12 تسبیحات ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ سر پہ ٹوپی رکھ کے توجہ کے ساتھ آپ نے دھیان لگا کر، باوضو ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جیسے آپ کی 12 تسبیحات مکمل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے آپ کا یہ وظیفہ رنگ لے آئے گا، اور گارنٹی کے ساتھ اللہ کی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی جو بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ اسے پوری فرمائے گا۔ تو دوستو، آپ پاکی کا بھی خیال کیا کریں، پاکی ناپاکی کے مسائل کو سیکھیں، اس کے اوپر توجہ کریں، یہ بھی آپ کی روزی میں جو دشواری آ رہی ہے اس کا سبب بن سکتا ہے، آپ کی کامیابی کے اندر جو آڑ آ رہی ہے اس کا سبب بن سکتی ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے دفاتر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے ملازمین، اپنا لباس، اپنی جگہ، اپنے گھر، اپنا کچن، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ کرے ہمارے دل بھی صاف ہو جائیں، ہمارا ظاہر اور باطن بھی صاف ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل شیخ الوظائف کا یہ بتایا ہوا بہترین عمل ہے، آپ ضرور کیجئے گا، آپ کی نسلوں تک اس کا کام آئے گا، کیونکہ جب آپ نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی تو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دروازے کھول دیتے ہیں نیکی کے، کیونکہ جب نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیک سال اولاد عطا فرمائے گا، نیک نسل عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ سب سے گزارش ہے، یقین مانے صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے، تو آدھا حصہ کیوں کہا گیا؟ اس میں بہت سے راز ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس عمل کو بھی کریں، نماز کی پابندی بھی کریں، اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل بہترین انداز کے ساتھ سیکھیں۔ میں آپ کے ساتھ اس بات کو بالکل 100% دھیان کے ساتھ اپنے ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں، آپ صفائی کا بھی خیال کریں، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں، کبھی زندگی میں محتاجی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے اس کو 12 تسبیحات ایک وقت مقرر کرنے کے بعد پڑھنا ہے، اور 12 مساکین پر کھانا تقسیم کر دینا ہے، جو بھی آپ کے حسب توفیق ہو، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ آپ انشاءاللہ 12 مساکین میں کھانا تقسیم کریں، اللہ خیر فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔